ہمیں اپنی نگاہ پر شک ہو سکتا ہے, اپنی زبان پر شک ہو سکتا ہے, مگر تیرے قرآن اور محمد کے فرمان پر شک نہیں ہو سکتا ہے. اب وہ زمانے چلے گی جب لوگ جاہل ہوتے تھے, پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا, مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا دیتے, لوگ آمنا کہہ دیتے, قبول کر لیتے. اب وہ دور چلا گیا, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, لاجک کا دور ہے, میڈیا کا, گوگل کا دور ہے جناب. اب مولویوں کے قصے کہانیاں نہیں چلتے, پاس رکھو اپنی باتیں. مولانا سمجھ گئی بیچارہ کہاں کا ڈسا ہوا ہے اور کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. مولانا فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب سنو, قبر کے بچھو اور دنیا کے بچھو اور, قبر کے سانپ اور دنیا کے سانپ اور, قبر کی آگ اور دنیا کی آگ اور. ڈاکٹر صاحب میں تمہیں بتا سکتا ہوں, قبر سے نکال کر دکھا نہیں سکتا. حضرت مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک ملحد آیا جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے, جو رسول کا انکار کرتا ہے, دین کی ثابت شدہ باتوں کا انکار کرتا ہے. کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ کیسے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ قبر ہے, جنت ہے, جہنم ہے, پل صراط ہے, قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اللہ ہے, اللہ نے رسول بھیجے ہیں, یہ باتیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے کہ ہم تو صبح سے شام تک مردے دفناتے ہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی کی قبر اتنی زیادہ کھل گئی ہو جتنی نگاہ حد نگاہ کھل گئی ہو, یا کسی کی قبر میں بچھو نکلے ہوں, یا کسی کی قبر میں سانپ نکلے ہوں, یا ایسے ہوا ہو کہ کوئی ایسا سانپ نکلا ہو جو آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر پھونک مار دے تو دنیا پر سارا سبزہ جو ہے, یہ درخت, یہ کھیت سب کچھ ختم ہو جائے, یا ایسا کوئی بچھو وغیرہ نکلا ہو کہ جس کے زہر کا ایک قطرہ اگر دنیا کے کسی سمندر میں ملا لیا جائے تو سارا پانی زہریلا ہو جائے. ہم صبح شام مردے دفناتے ہیں, ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو کیا الٹا سکھاتے ہیں, سمجھاتے ہیں. تو حضرت سمجھ گئے یہ دماغی مریض ہے, عقل کا مریض ہے, اس کو قرآن و سنت سے تو جواب نہیں دے سکتے کہ قرآن میں یوں آیا ہے, حدیث میں یوں آیا ہے, اس لیے کہ یہ تو نہ قرآن کو مانتا ہے, نہ حدیث کو مانتا ہے, نہ خدا کو مانتا ہے, نہ کسی اور کو. حضرت نے اسے ایک عقلی دلیل سے سمجھایا. آئے سنتے ہیں کہ حضرت نے کیا فرمایا. ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ حضرت مولانا یونس پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. بعض لوگ جاہلانہ بات کرتے ہیں. بڑی ملحدین کی آج ایک بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں. الہاد, دین کے ثابت شدہ مسئلوں پر اٹیک کر کے انکار کرنا ان کا. مولانا یونس پالنپوری کے پاس ایک بندہ پیشے کا ڈاکٹر آ کر کہنے لگا حضرت جی آپ مولوی لوگوں کو صبح شام ڈراتے پھرتے ہیں, بندہ مر جاتا ہے, پھر عمل اچھے نہ ہوں, قبر میں حساب ہوتا ہے, عذاب ہوتا ہے, سانپ ہوتے ہیں, بچھو ہوتے ہیں, آگ ہوتی ہے, یہ کیا لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو صبح شام؟ سائنس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, عقل لاجک کی بات کیا کرو جناب. تم مولوی لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھتے ہو, صبح شام ڈراتے رہتے ہو. ہم نے ہزاروں مردے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیے, ہزاروں قبریں کھودی, آج تک کسی قبر میں ہم نے سانپ نہیں دیکھا, بچھو نہیں دیکھا, آگ نہیں دیکھی. او بابا ہوتا کسی ایک قبر میں تو نظر آتا, کسی ایک قبر میں تو کوئی جھلک دکھائی دیتی نا. یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ عقل کی بات کرو. اب وہ زمانے چلے گی جب لوگ جاہل ہوتے تھے, پتہ کچھ نہیں ہوتا تھا, مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا دیتے, لوگ آمنا کہہ دیتے, قبول کر لیتے. اب وہ دور چلا گیا, اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, لاجک کا دور ہے, میڈیا کا, گوگل کا دور ہے جناب. اب مولویوں کے قصے کہانیاں نہیں چلتے, پاس رکھو اپنی باتیں. یہ نظریے آج کل بیان کیے جاتے نہیں کیے جاتے؟ وہ بولو بیان کیے جاتے نا جناب. او جی ہم آپ کو لاجک کی بات کرتے ہیں, مولوی تمہیں بابوں کے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں. یہ کبھی تفصیل پھر میں عرض کروں گا, ابھی صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں. سنو, مولانا سے جب یہ بات کی, مولانا سمجھ گئی بیچارہ کہاں کا ڈسا ہوا ہے اور کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں. فرمانے لگے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا جی میں ڈاکٹر ہوں. کا ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو؟ کہنے لگا جی بالکل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. مولانا سمجھ گئے یہ عقل کا غلام ہے, اس کو عقلی دلیل سے ہی قابو کرنا پڑے گا. مولانا فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کی سائنس کہتی ہے انسان کے جسم میں چینی شوگر ہے؟ کہتا جی ہے. کہ انسان کے جسم میں آئرن لوہا ہے؟ کہا جی ہے. انسان کے جسم میں چونا ہے؟ کہا جی ہے. مولانا کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے تو آج تک نہیں دیکھا, مجھے نکال کر دکھاؤ. کلو 2 کلو چینی نکال کر دکھاؤ, کچھ جو تار ٹکڑے سریے کے نکال کر دکھاؤ, کوئی ایک شاپر چونے کا نکال کر اپنے جسم سے دکھاؤ تو میں مانوں گا. میں نے تو نہیں دیکھا, تم کیسے کہتے ہو؟ وہ ڈاکٹر ہنس پڑا, کہنے لگا مولانا آپ بھی بچوں والی بات کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیوں؟ کہا مولانا
जिस्म का चूना और दुनिया का चूना और जिस्म की शुगर और दुनिया की शुगर और जिस्म का आयरन और दुनिया का आयरन और मैं आपको बता सकता हूं पर जिस्म से निकाल कर दिखा नहीं सकता। मौलाना फरमाने लगे डॉक्टर साहब सुनो, कब्र के बिच्छू और दुनिया के बिच्छू और कब्र के सांप और दुनिया के सांप और कब्र की आग और दुनिया की आग और डॉक्टर साहब मैं तुम्हें बता सकता हूं, कब्र से निकाल कर दिखा नहीं सकता। लेकिन एक बात बताओ डॉक्टर साहब। कहने लगा क्या? कहा तुम्हारी मेडिकल साइंस ने कहा तुमने जिस्म में चीनी मानी पर देखी नहीं, तुम्हारी मेडिकल साइंस ने कहा तुमने जिस्म में चूना माना पर देखा नहीं, तुम्हारी मेडिकल साइंस ने कहा तुमने जिस्म में आयरन माना पर देखा नहीं। तुमने मेडिकल साइंस के कहने पर जिन चीजों को देखा नहीं मान लिया, तुम्हारी साइंस गलत है और हो सकती है आए दिन तुम्हारी साइंस की बातें चेंज होती रहती हैं, तहकीकात बदलती रहती हैं। साइंस ऑथेंटिक नहीं, साइंस मोतबर नहीं, लेकिन उसके मध्य मुकाबिल मेरे नबी की जुबान से ज्यादा सच्ची किसी की जुबान ना हुई है ना हो सकती है। मेरे नबी ने 14 सदी पहले जो फरमा दिया आज भी वो मिन्नोआन मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब बताओ तुमने मेडिकल साइंस के कहने पर जिन चीजों को नहीं देखा मान लिया, तो मैं अपने नबी के कहने पर जिन चीजों को नहीं देखा उसका क्यों इनकार कर दूं? मैं भी तो उसको मानूंगा। एक मोमिन की शान क्या है? हमने कुरान मजीद सूरह बकरा पहली आयत मोमिन की पहली सिफ्त क्या बयान की गई? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मोमिन वो होता है जो देखकर ईमान नहीं लाता, गैब पर क्या लाता है? ईमान। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब मोमिन की पहली सिफ्त है बिन देखे। गैब किसको कहते हैं? जिसे नहीं देखा। अल्लाह तुझे नहीं देखा माना, तेरी जन्नत को नहीं देखा माना, जिब्राइल को उतरते नहीं देखा माना, कुरान उतरते नहीं देखा माना, तेरे नबी को नहीं देखा माना, हमने अज़ाबे कब्र नहीं देखा माना, हमने जन्नत दोज़ख नहीं देखी माना। हम मोमिन हैं, हमें अपनी निगाह पर शक हो सकता है, अपनी जुबान पर शक हो सकता है, मगर तेरे कुरान और मोहम्मद के फरमान पर शक नहीं हो सकता है। ये मोमिन की शान है या नहीं है? तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें एक सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और अल्लाह ताला हमारा ईमान बिल गैब आए दिन मजबूत करे और अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की सफ़ में जिंदा खड़ा करे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।